بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا اللہ کا ذکر۔ السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ملک کے شام کے حالات، دوسرے نمبر پر ہے امام مہدی کا ظہور، اور تیسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانات بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چراوے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارتیں دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ بن ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دڑا دڑ بنتی چلتی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ غرض کرنے کے مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کو کنویں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمت کو نچلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سر زمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہے، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدہ جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیل مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث پر غور کرے تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث کے مطابق چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گی۔ سنن الترمذی۔ فی الشام۔ حدیث صحیح۔ میرے محترموں کرموں کاریوں کرام یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر 90% برباد ہو چکا۔ اب جب کہ نہیں، ویسے تو 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، 5 سالہ خورنیزی میں عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزو کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کی موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس
کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہودی و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا۔ دوستو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے بہت سخت آزمائشیں ہوں گی، جس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین اور اپنے آقا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔